بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کے جواب میں ان پر علم کے ذریعے حضرت آدم کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علم اور صنعتیں سکھا دی۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر ان اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی ان کے پاس جو دعویٰ تھا کہ خلافت کے ہم حقدار ہیں، تو اب خلافت کا حقدار تو وہی ہوگا نا کہ جس کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہوگا، جس پر اسے اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے عاجزی سے، ادب سے جواب دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اے اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اعتراض کے انداز میں نہیں کہا کہ الہ العالمین آدم کو تو نے خود الہام کر دیا ہے علم اور ہمیں نہیں کیا، اگر ہمیں بتایا ہوتا تو ہم بھی بتا دیتے۔ یہ ادب تھا فرشتوں کا، اور انہوں نے ادب سے یہی عرض کیا کہ ہمیں تو وہی علم ہے اے الہ العالمین جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اس نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور جو تم چھپاتے تھے۔ ظاہر انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ جو سوال کر دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا زمین میں، اور چھپا کیا رہے تھے کہ خلافت تو ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت علم سے ظاہر کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم بڑی دولت ہے، اور علم حاصل کرنا جو ہے وہ تنہا عبادت کرنے سے بھی کہیں بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 219 ہے، فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعت، تو صبح صبح نکلے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ، اور اگر تو صبح صبح جائے اور ایک علم کا باب سیکھ لے، چاہے اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو علم بڑی دولت ہے، یہاں علم سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا گیا۔ یاد رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ دیکھیے آپ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی خلیفہ بنایا گیا، فرشتوں کو نہیں بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے برتری دی گئی فرشتوں پر، اسی طرح فرشتوں کو سجدہ کرنے کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت بھی تمام کائنات پر ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو میرے آقا علیہ السلام بادشاہ ہیں جن کے وزیر آسمانوں میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں،
تو وزیر سے بادشاہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا تھا کسی نے کہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔